رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستقيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پڑھ لیں محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صل علی محمد. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اللہم صل علی محمد. اما بعد شکر خدائے حسین کے ساتھ کہ زندگی عطا ہو رہی ہے برائے ذکر سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. درگاہ ابو الفضل عباس سڈنی سے عشرہ محرم الحرام کی یہ تیسری مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں. عنوان زمانہ اور امام زمانہ علیہ السلام. ایک طالب علم کی حیثیت کے ساتھ آپ کی خدمت مقدس میں مسلسل اپنا سبق پیش کر رہا ہوں کہ تاکہ بارگاہ سید الشہداء سے اپنے لیے لطف و کرم بہترین اجر و ثواب حاصل کر سکوں. سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ سورہ مبارکہ ہود اور اس کی یہ مشہور ترین آیت نمبر 86 یعنی 86. پروردگار نے انسانوں کو متوجہ کیا اور انسانوں میں سے خاص مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں میں سے خاص صاحبان ایمان کے لیے نگاہ قدرت میں اہمیت انسان
افضلیت مسلمان اور پھر بالا ترین شرف برائے صاحبان ایمان۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ گرچہ اس آیت کے پس منظر کے اعتبار سے حضرت شعیب علیہ السلام جب مدین پہنچے ہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے، تو قوم کے مسائل یہ تھے کہ قوم سب سے زیادہ دولت کی پجاری، یعنی شرک کے ساتھ ساتھ بت پرستی کے ساتھ ساتھ دولت سے محبت، اور دولت سے محبت کی بنیاد پر ہر وہ راستہ اختیار کرنا کہ جس سے دولت حاصل ہو جائے چاہے راستہ کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس قوم کا مسئلہ یہ تھا کہ دین تو خراب تھا ہی تھا، ان کی دنیا بھی برباد ہو رہی تھی کہ آپس میں صاحبان تجارت جب مال کو تولتے تھے تو تولنے میں کمی کیا کرتے تھے، وزن اور میزان کے لحاظ سے انتہائی ناقص اور انتہائی گنہگار واقع ہو رہے تھے۔ اس اعتبار سے بعض مفسرین نے یہ بات بھی بیان کی کہ سود کا پیسہ اور رشوت کا عنوان دھوکہ دہی اور فراڈ کے اعتبار سے انسان کی کمائی، تو اللہ کے نبی نے آ کر پیغام دیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم وزن کو صحیح رکھو، میزان اور مکیال کی ذمہ داری کو پورا کرو، اور یاد رکھو کہ اس کے بعد جو تمہارے لیے رزق حلال، جو جائز منافع جو تمہیں حاصل ہو، بقیت اللہ خیر لکم، وہ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے اگر تم مومن ہو۔ تو اس کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک طاعت اللہ، وصیت اللہ، ایک حظکم خیر لکم من ربکم، اور ایک بقیت اللہ رزق اللہ۔ ان چار معنی کے ساتھ پانچواں معنی ہے حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام۔ لیکن تمام معنی کا ترجمہ اور پھر زمانہ اور امام زمانہ کے عنوان پر کل کی بات سے آج کی بات کو ربط دینا ہے۔ ان پانچوں معنی میں سے ہر ایک معنی بڑی اہمیت کا حامل۔ طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم مومن ہو، درست ہے؟ اطاعت خدا سے بہتر اور کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ انسان کی کامیابی اطاعت خدا کے اندر۔ وصیت اللہ خیر لکم، اللہ کی نصیحت، اللہ کی یاد دہانی، اللہ کا پیغام، وصیت تمہارے لیے بہترین ہے، اور خدا کبھی بھی کسی کار شر کی تو وصیت نہیں کرتا۔ اور لفظ وصیت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں، عام طور پر لوگ وصیت کو استعمال کرتے ہیں کہ جانے والا اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو الفاظ ادا کرتا ہے، جو لکھ کر چلا جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کیا جائے، اسے وصیت کہتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے اپنے کلام مجید میں لفظ وصیت کو استعمال کیا، اور خدا حی اور قیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، خدا ایسا زندہ اور ایسا قائم اور موجود ہے جسے کبھی موت نہیں، موت تو بہت دور، جسے کبھی نیند نہیں، نیند تو بہت دور، جسے کبھی اونگ نہیں آتی۔ تو وصیت تو وہ کرتا ہے جس سے موت آتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ وصیت کا مطلب
وعظ و نصیحت بھی، پیغام بھی، یاد دہانی بھی، تذکر بھی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، پروردگار نے اعلان کیا سورہ لقمان میں آیت نمبر 14 میں، ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ انسان کو اس کی ماں نے اپنے شکم میں اٹھایا اور ایک کے بعد ایک کمزوری برداشت کرتی چلی گئی، اور پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں 2 سال کی مدت تک شیر پلایا، مدر فیڈ، ماں کی طرف سے ملنے والی غذا 2 سال تک۔ انشکر لی ولوالدیک، تمہیں چاہیے میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ الی المصیر، اور تمہیں لوٹ کر تو ہماری طرف آنا ہے۔ تو بقیت اللہ کے ایک معنی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کی اطاعت آسان نہیں ہے، لیکن ہے بہترین پیغام انسان کے لیے۔ اطاعت خدا سمجھ میں کیسے آئے؟ اطاعت خدا کو سمجھانے کے لیے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، قرآن کہتا ہے جس نے رسول خدا کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے کہ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک اور پاکیزہ ہے، تو پھر خدا نے ایسی ہستیاں قرار دیں کہ جو اس کی صفات کے مظہر قرار پائے کہ ان کی اطاعت خدا کی اطاعت قرار پائے۔ اگر ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے تو ان کا ذکر خدا کا ذکر ہے، ان کی محبت خدا کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب چاہے یہ سرکار ختم یہ مرتبہ علیہ الصلاۃ والسلام یا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا الی آخر الائمہ الطاہرین، یہ سب کے سب آل محمد اطاعت خدا کے لیے بہترین نمونے عمل ہے۔ ان کو دیکھ کر خدا کی مرضی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں ابھی مزید عرض کر دوں کہ اطاعت خدا اور اس کے بعد وصیت خدا، یہ دونوں معنی اپنے مقام میں بہترین ہیں، لیکن ان دونوں معنی سے ہمارے اور آپ کے زمانے کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اطاعت خدا کرنی ہے اگر، تو آپ کو کوئی وجود چاہیے کہ جو چل کر آپ کو بتائے، جو عمل کر کے آپ کو بتائے کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ اگر وصیت خدا مراد لیا جائے تو آپ کو کوئی ایسا وجود چاہیے جو آپ کے لیے خدا کے وعظ کو سمجھانے والا ہو۔ خیر لکم، اگر اس کے معنی لیے جائیں حظکم من ربکم خیر لانفسکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے جو حصہ قرار دیا گیا وہ بہترین ہے تمہارے نفسوں کے لیے۔ تو کیا حصہ قرار دیا خدا نے؟ پانی میں، روٹی میں، ہوا میں، یعنی غذاؤں میں یا فضاؤں میں، آسمان میں یا زمین میں، بہترین نعمت کون سی اللہ کی طرف سے؟ تو کوئی ہو جو بتانے والا ہو، اور ایسی نعمت جس کی وجہ سے نعمت قرار پا جائے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، اس کا ایک معنی رزق اللہ، اللہ نے جو آپ کو رزق عطا کیا بقیت اللہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق خدا کی طرف سے، مگر ہاتھ کس کے ہیں؟ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کیسے بیان کریں کہ ہم مولا کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، یا علی ادرکنی کہتے ہیں، تو ثابت کیسے کریں؟ تو آئیے آسان سی مثال، سارے مسلمان، اہل اسلام، اہل ایمان اس بات کے قائل ہیں کہ رزق اللہ دیتا ہے،
جب رزق اللہ دیتا ہے تو آج تک کسی نے اللہ کے ہاتھوں کو دیکھا؟ میں نے تو اپنی ماں کے ہاتھ کو دیکھا، میں نے تو اپنی ماں کے بعد اپنے باپ کے ہاتھ کو دیکھا۔ روٹی کون کھلاتا تھا، پانی کون پلاتا تھا، شیر مادر کیسے مل جاتا تھا؟ رزق اللہ دیتا ہے، ہاتھ کس کے ہیں، وسیلہ کون ہے؟ اگر بچہ ماں سے روٹی مانگ رہا ہے تو شرک نہیں ہے، اگر بچہ ماں سے روٹی مانگے تو توحید کو کوئی خطرہ نہ ہو، اگر مومن علی سے مدد مانگے تو توحید کو خطرہ ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حب خدا میں نہیں ہو رہا، بغض علی میں ہو رہا ہے۔ اور آج تو ساری دنیا یہ بات سمجھ سکتی ہے کہ بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کنیکٹیویٹی کے ممکن نہیں ہے کہ انسان کچھ حاصل کر سکے۔ بات واضح ہو رہی؟ تو ایک ترجمہ اس کا رزق اللہ، ایک ترجمہ بقیت اللہ کا یہ بیان کیا گیا۔ ان تمام ترجموں کے ساتھ لفظ بقیت اللہ کو غور کیجئے، پورے قرآن مجید میں بقیت اللہ کہاں کہاں استعمال ہوا؟ تو وہ ایک سے زیادہ مقامات پہ بقیت اللہ کا استعمال ہے، صرف بقیہ کے اعتبار سے۔ بقیہ مطلب بچا ہوا۔ جناب شعیب کے الفاظ کیا تھے کہ جو تمہارے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ مختصر رزق، وہ منافع، حلال نفع، وہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ تو ٹھیک ہے، سارے معنی ہو سکتے ہیں، مگر سب سے اہم ترین معنی یہ جو روایات کی روشنی میں لفظ بقیت اللہ کی تلاش میں ایک بقیت استعمال ہوا قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب صندوق اور تابوت سکینہ اور جو تمام کے تمام انبیاء کی میراث قرار بقیتن استعمال کیا گیا اس کے لیے، تو پتہ چلا لفظ بقیہ استعمال ہوتا ہے خیر کے معنی میں، انبیاء کی میراث کے معنی میں، رزق خدا کے معنی میں، عطا پروردگار کے معنی میں، اطاعت خدا کے معنی میں، نصیحت پروردگار کے معنی میں۔ اور ان سارے معانی کو جمع کیجئے تو آپ کے سامنے ایک وجود مقدس سمجھ میں آئے۔ اور چونکہ سلسلہ کلام وہاں تک پہنچ رہا ہے جہاں معرفت کی بات، بقیت اللہ خیر لکم، لفظ خیر کو آسان کر لیں۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر عربی ادب اور لغت کے لحاظ سے اخیر سے نکلا ہوا لفظ ہے، یعنی اب خیر سے اوپر کوئی سپرلیٹیو نہیں ہے۔ خیر معنی سے بہتر نہیں، بہترین ہے۔ البتہ طریقہ استعمال عربی ادب کے لحاظ سے حمزہ کے بغیر خیر، لفظ خیر کا استعمال قرآن مجید میں غور کیجئے استعمال ہوا سورہ مبارکہ البقرہ کے اندر، یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، قرآن کہتا ہے حبیب ان سے کہیے جو تم خرچ کرو گے خیر میں سے، خیر۔ لفظ خیر کا استعمال انفاق، خرچ کرنا چاہتے ہو خیر، اور لفظ خیر کا استعمال قرآن مجید کے متعدد مقامات پر، اللہ اکبر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لفظ خیر کے معنی کو استعمال قرآن نے بھی کیا، حدیث میں بھی بیان ہوا بہترین پیغام کے ساتھ کہ اگر انسان کے اعمال خیر ہیں تو انسان کامیاب ہے۔ اور اسی اعمال خیر کو سمجھانے کے لیے
ہماری اذان اور اقامت میں حی علی خیر العمل، خیر. زندہ انسان اگر نماز پڑھے تو اذان و اقامت میں کیا کہے گا؟ حی علی خیر العمل. آپ غور کیجئے، پوری اذان و اقامت میں لفظ خیر ایک ہی بار استعمال ہوا تکرار کے ساتھ، حی علی خیر العمل. اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ تک اذان شروع بھی اللہ کے نام سے اور اس کا آخری جملہ بھی اللہ کے نام پر. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ. اقامت بھی اسے اللہ اکبر آغاز، لا الہ الا اللہ اختتام. درمیان میں لفظ خیر استعمال ہوا صرف حی علی خیر العمل کے ساتھ. اور اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ حی علی خیر العمل سے مراد بر فاطمہ و اولادہا، نیکی کرو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور ان کی اولاد کے ساتھ. یہ ہے پیغام لفظ خیر العمل کا. حی علی الصلاۃ ہو چکا، حی علی الفلاح ہو چکا. آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح و بہبود کے کام کی طرف. جب فلاح و بہبود کے کام بھی ہو گئے، نماز بھی ہو گئی، اب کیا ہے کہ حی علی خیر العمل. اسے سمجھے بعض لوگ زمانے رسول خدا کے بعد جب آل محمد کے در کو چھوڑ کر امت نے اپنے جیسوں کے دروازوں پر اپنی پیشانی کو ٹیک دیا، جو کہہ لیجئے کہ اپنے سوالات کا جواب تلاش کرنے کے لیے آل محمد کو چھوڑ کر اپنے جیسوں کے پاس چلے گئے، یا صاحبان اقتدار نے خیر العمل کو ایسے نکالا اذان و اقامت سے کہ یہ تو جہاد کے لیے ہوتا ہے، اور دن میں 5 مرتبہ کہیں گے تو پھر جب جہاد کا وقت آئے گا تو کوئی اٹھے گا ہی نہیں. مثال اردو کی بڑی اچھی ہم دے سکتے ہیں محاورے میں. وہ کہتے ہیں شیر آیا شیر آیا شیر آیا. اگر مذاق میں 4 دفعہ کہا اور 5ویں بار شیر واقع نہ گیا تو اس کا جو تیاری اور ڈر کا عنوان سب ختم ہو جائے گا. بالکل اسی انداز سے لفظ خیر عمل کو حکمران نے ایسے نکالا اذان و اقامت سے کہ یہ تو جہاد کے لیے، جب جہاد ہوگا تب خیر عمل کہیں گے. اصلاً جہاد کا مسئلہ نہیں تھا، اصلاً فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا اور آپ کی اولاد سے نیکی کا مسئلہ تھا، اور اسی لیے اس کو اذان و اقامت سے نکال دیا گیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو خیر، جب جنازے کی دعا کے لیے آپ کھڑے ہوتے، نماز جنازہ 5 تکبیرات ہیں، درمیان کی 4 دعائیں ہیں، اور ان 4 دعاؤں میں سے آخری دعا نمبر 4 سب سے طویل ہوتی. مرنے والے کے جنس کے لحاظ سے سیغ تبدیل ہوتے ہیں، مرد کی میت ہے کہ عورت کی میت ہے، اور پھر لفظ میت خود ایک موضوع اور لفظ جنازہ خود ایک موضوع. 2 میتیں تو صیغہ تثنیہ کا، 3 میتیں تو صیغہ جمع کا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہم ان ھذا عبدک، اگر ایک ہی میت ہے مرد مومن کی تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ. خیر منزول بہ ایک خیر آ گیا. اب یہاں بھی خیر کے معنی کیا ہے؟ خیر منزول بہ. اے خدا، کل کی بات سے آج کی بات کا ربط قائم ہو رہا ہے. کل ہم نے بیان کیا تھا کہ زمانہ کیا ہے، دنوں کے نام
اہل بیت کے نام سے کیا ربط رکھتے ہیں، اور ہر ایک دن انسان کتنے معصومین کا مہمان قرار پاتا ہے، اور معصومین بہترین میزبان قرار پاتے ہیں۔ یہاں پروردگار کی بارگاہ میں انسان کا یہ کہنا، وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، کہ خدا تو بہترین ہے ان میں کہ جن کے پاس پہنچا جائے اور وہ میزبانی کریں، تو ان سب میں بہترین میزبان ہے، خیر منزول بہ، یہ تیرے پاس پہنچا ہے، یہ کون؟ تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری کنیز کا بیٹا تیرے پاس پہنچا، اور تو بہترین ہے جس کے پاس پہنچا جائے تواضع کرنے والوں میں، بہترین میزبان تو۔ اللہ اکبر۔ واقعاً غور کیجئے کہ کتنی بار نماز جنازہ آپ نے پڑھی ہے، کبھی اس بات پہ غور کہ لفظ خیر کا استعمال اس پورے نماز جنازہ کی دعا نمبر 4 میں، آخری دعا میں کہاں کہاں ہوا؟ خیر۔ عنوان یاد ہے؟ زمانہ اور امام زمانہ اور لفظ خیر، بقیت اللہ خیر لکم۔ اس خیر کے لفظ کو دوبارہ استعمال کیا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے خدا ہم اس سے کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، وانت اعلم بہ منا، اور تو ہم سے بہتر اس کے بارے میں جانتا ہے۔ لفظ خیر کا استعمال نماز جنازہ کی چوتھی دعا میں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ ذات خدا کے لیے، ایک مرتبہ گواہی میں مومن کے تمام افراد کے الفاظ میں استعمال ہوا، ہم اس سے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے۔ آپ تو بہت کچھ جانتے ہیں، آپ جانتے مرنے والا کیا کرتا تھا؟ آپ کا دوست تھا، آپ کا عزیز تھا، آپ جانتے ہیں کہ یہ داڑھی موڑتا تھا، آپ جانتے تھے، آپ جانتے تھے کہ یہ نمبر 2 کام بھی کرتا تھا، غیر شرعی کام کرتا تھا، آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ جھوٹ بھی بول لیتا تھا۔ 2 مسئلے یاد رکھیے۔ پہلا مسئلہ کہ مرنے والے کے جنازے پر کھڑے ہو کر آپ کی گواہی خدا کی بارگاہ میں جھوٹ تو نہیں ہے؟ آپ کہتے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کرو، تو جانتے، پھر آپ نے کیوں ہی جملہ کہا اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں؟ جھوٹ نہیں بول رہے، بلکہ 2 مسئلے۔ پہلا مسئلہ، اگر یہ گواہی انسان کے نیک اعمال کی ہو تو نیک اعمال کی گواہی کے لیے خدا خود کافی ہے، اس کے فرشتے کافی ہیں، زمین و زمان اور تمام تر اعضاء و جوارے کافی ہیں۔ اور پھر اگر نیک اعمال میں گواہوں کی ضرورت پڑے تو انسان اپنے سارے اعمال سب کے سامنے دکھا کے کرے۔ پھر اب بتائیں کہ اگر میری بہن اور ہماری بیٹی اگر نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو کیا ہمیں اور آپ کو بتا کے نماز پڑھیں گی کہ گواہ رہنا میں نماز پڑھ رہی ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو پھر گواہی کیسے ممکن ہوگی جبکہ نماز پردے میں رہتی تھی پڑھنے والی بیوی؟ ہم اس کی نماز کی گواہی کیسے دے سکیں گے؟ یا یہ گواہی ہو سکتی کہ ہم نے اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھا، اب جھوٹ بول رہے ہیں کہ سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے؟ تو گناہ کرتے ہوئے تو دیکھا، کیا توبہ کرتے ہوئے دیکھا؟ تو ہو سکتا ہے اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی ہو، لیکن یہ دونوں باتیں یہاں کامل نہیں ہو رہی۔ کوئی ایسا جواب لائیے تو کامل ہو جائے۔ تو کامل جواب یہ ہے کہ نہ اس کے اعمال صالحات کی گواہی ہے، نہ اس کے اعمال سیئات کا مسئلہ ہے۔ گواہی صرف عقیدہ ولایت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام۔
ہم اس سے سوائے خیر کے یعنی ولایت اہل بیت کے عقیدے کے اور کچھ نہیں جانتے۔ یہ مشرک نہیں تھا، یہ کافر نہیں تھا، یہ اہل بیت کا دشمن نہیں تھا۔ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا۔ بات لفظ خیر سے یہاں تک پہنچی، بقیت اللہ خیر لکم۔ باقی باتیں انشاءاللہ آنے والی راتوں میں بیان ہوں گی۔ آج کی حد تک بات کو روکتے ہوئے پھر یاد دلا دیں کہ زمانہ خود ایک انسان کے لیے وعظ اور پیغام رکھتا ہے۔ تو اگر کسی کی بات قبول نہیں کرتا تو زمانہ اس کو سکھا دیتا ہے، یعنی زمانے کی روش انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ انسان پھر اچھی اور بری بات میں پہچان کر سکے، ورنہ زمانے کی ٹھوکریں انسان کو راہ راست سمجھا دیتی۔ اور آئیے آج کی حد تک زمانے کا مسئلہ مکمل کرتے ہوئے چلیں کہ رات ایک زمانہ اور دن ایک زمانہ، اور رات اور دن کے فرق میں زمانے کے اہل نے کیسے پہچانا امام زمانہ کو۔ تیسری مجلس فرش ادا پر آپ کی آمد اور حضرت حر ابن یزید الریاحی کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا کے شہیدوں میں ایک ایسی بہترین شخصیت کہ اگر کبھی کوئی گنہگار اپنے گناہوں کے پشیمانی میں پھر امام کو پکارنا چاہے تو اسے حر کی شخصیت آواز دے رہی ہے کہ دیکھو اگر میں حر بن سکتا ہوں تو تم بھی حر بن سکتے ہو۔ تم خدمت امام میں آ کر گرنا سیکھ جاؤ، امام کو اٹھانا تو آتا ہے۔ تم اپنے آپ کو آمادہ توبت نصوحہ کر لو، وسیلہ تو امام خود بن جاتے۔ تو رات کا زمانہ اور ہے اور دن کا زمانہ اور ہے۔ رات شب عاشور ہے، دن روز عاشور ہے۔ کون حر ہے؟ جو رات گزارتا ہے الگ کیفیت میں، دن گزارتا ہے الگ کیفیت میں۔ کون حر؟ قصر بنی مقاتل پر، بعض کہتے ہیں منزل شراف پر، حر کی ملاقات سرکار سید الشہداء سے ہوئی، اور ایسے عالم میں ملاقات ہوئی کہ امام کے اصحاب نے ایسا محسوس کیا جیسے کوئی نخلستان ہو، کھجور کے درخت بہت سارے دکھائی دے رہے ہو۔ تو کسی نے کہا کہ یہ نخلستان دکھائی دیتا ہے، کسی نے کہا غور کریں تو یہ نخلستان نہیں ہے، یہ نیزے کی نوکیں دھوپ میں چمک رہی ہیں، ان کا سایہ پڑ رہا ہے۔ 1000 سپاہیوں پر مشتمل حر لشکر یزید کے ساتھ کمانڈ کرتا ہوا 27 ذی الحج کو امام تک پہنچا، اور ایسے عالم میں امام تک پہنچا کہ حر کا لشکر پیاس کے مارے انتہائی پریشانی کے عالم۔ امام علیہ السلام پچھلی منزل سے اس منزل پہ آنے سے پہلے پانی بھر چکے ہیں، مشکیزیں بھرے گئے ہیں، اور اب قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ نہر کے کنارے کی بات نہیں ہو رہی۔ کیا سخاوت ہے اگر کوئی نہر سے کسی پیاسے کو پانی پلائے۔ سخاوت تو یہ ہے اپنے پاس ذخیرہ شدہ پانی ہو، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنے لیے، پھر وہ پانی پیش کرے۔ کسی نے کہا تھا مولا سے، مولا انہیں پانی نہ دیجیے، دشمن بہت پیاسا ہے، اس سے اگر مزید کچھ دیر پانی نہ ملا
تو یہ پیاس سے ویسے ہی مر جائے گا۔ 1000 دشمن بغیر تلوار اٹھائے ہوئے ختم ہو جائیں گے۔ امام نے ارشاد فرمایا زہرا کا لال یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس پانی موجود ہو اور دشمن پیاس کے مارے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے۔ ارشاد فرمایا بھائی عباس تمام مشکیزوں کے دہانے کھول دیے جائیں، انہیں پانی پلایا جائے۔ علی ابن طعان کہتے ہیں سب سے آخر میں تھا، بے حال ہو چکا تھا۔ جب میں پہنچا تو مجھ پر امام حسین علیہ السلام کی نگاہ پڑ گئی۔ فرمایا بٹھاؤ اونٹنی کو، اس پہ مشکیزیں رکھے ہوئے، اس سے پانی پی لو۔ کہتا ہے میں نے جیسے ہی مشکیزے کا دہانہ کھولا پانی پینے کے لیے تو اتنا زیادہ پیاس کی شدت تھی کہ پانی دائیں اور بائیں گرنے لگا، مجھے پینے میں زحمت ہو رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر زہرا کا لال میرے قریب آ گئے، اپنے ہاتھ سے خود مشکیزے کے دہانے کو تھام کے فرمایا اطمینان سے پیو، اطمینان سے پیو۔ اور کہ سارے لشکر کو پانی پلا دیا۔ آپ غور تو کریں، 1000 سپاہیوں کو پانی پلانا آسان نہیں ہے، جبکہ سخت گرمی کا مہینہ ہے اور امام کے پاس مشکیزوں میں پانی ہے، کوئی فرات کا کنارہ موجود تو نہیں۔ جب سب کو پانی پلا چکے فرمایا بھیا ان کے حیوانات بھی بڑے پیاسے ہیں، ان کی سواریوں کو پانی پلا دیا جائے۔ سواریوں کو پانی پلایا گیا۔ واہ غربت اور رونے والوں۔ امام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا بھیا عباس اب ان کے ہتھیاروں پر پانی ڈال دیا جائے۔ یہ پانی پینے کے بعد جب وقت نماز ظہر تھا تو ہر کا لشکر امام کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تمام تفصیل کو روکتے ہوئے ہر کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مکمل کروں بات کو۔ ہر کون؟ جس نے امام کے خیموں سے، وہی ہر جس سے حسین نے پانی پلایا تھا۔ تو حسین نے تو 1000 کو پانی پلایا تھا، سب تو ہر نہیں بن سکے۔ رات ایسے گزاری ہے ہر نے، اپنے خیمے میں پریشان ہے، ٹہلتا ہے۔ ہر کے جوان نے پوچھا بابا کیوں پریشان ہے؟ یہ 72 پیاسے ہیں ہمارے پاس، تو بڑا لشکر ہے ہزاروں کا۔ ہر اپنے جوان سے کہتا ہے کیا تیرے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز نہیں آتی؟ ہم تو پانی پیئیں مگر زہرا کی اولاد، چھوٹے چھوٹے بچے خالی کوزے ہاتھوں میں لیے ہوئے العطش کی صدائیں بلند کرے۔ واہ غربتا، واہ محمدہ۔ پھر بیٹا پوچھتا ہے بابا کرنا کیا ہے؟ اور کہتا ہے کل صبح ہو لینے دے، پھر خدمت امام میں جائیں گے، شاید زہرا کا لال ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ رونے والوں، اور کس طرح پہنچا کہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اتنا شرمندہ کہ اپنے چہرے پر اپنی آبا کا دامن ڈالے ہوئے اس کو لینے عباس بھی آگے بڑھے، علی اکبر بھی قریب آئے۔ میرا مولا گھوڑے سے اتر کے ہر کے لیے آگے بڑھا، اور نے اپنے آپ کو امام کے قدموں پہ گرا کے کہا اے زہرا کے لال، کیا میری خطا معاف ہو سکتی؟ اور امام نے اسے بھائی کہہ کے سینے سے لگا لیا۔ بس آخری چند جملوں کی زحمت ہے۔ رونے والوں امام سے اور کہتا تھا مولا شرمندگی ہے، امام فرماتے تھے اور یہ باتیں چھوڑ دے، یہ بتا تیری تواضع میں کیا پیش کروں، خیموں میں ایک قطرہ بھی پانی موجود نہیں ہے۔ اور کہتا ہے مولا سب میری وجہ سے ہوا،
میری تواضع اس طرح ہو جائے گی میرے جوان کو سب سے پہلے اپنے اوپر سے قربان ہو جانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام رونے لگے۔ مہمان کا جوان بیٹا حر کا اصرار بڑھا، آئے میدان کربلا، حر کا جوان زخموں سے چور ہو کر گرا، اپنے مولا کو سلام کیا، اپنے بابا کو آواز دی، دونوں چلے، مگر حر نے عجیب منظر دیکھا۔ جب اپنے جوان کے سرہانے آیا تو زہرا کے لال کو اپنے جوان کے سرہانے گریا کنا دیکھا۔ ہائے رونے والو، اور کہتا تھا مولا آپ نے کیوں زحمت فرمائی، میرے بیٹے نے آپ کو بلایا تو نہیں تھا۔ امام فرماتے تھے اور تو میرا مہمان، میں تجھے کیسے جوان بیٹے کی لاش پہ اکیلے آنے دیتا؟ میں کہوں گا مولا اور آپ کا مہمان تھا، آپ بھی تو کسی کے مہمان تھے۔ ارے کوئی اکبر کی لاش پر حسین سے پہلے آ گیا ہوتا کہ بوڑھا باپ ہے جوان بیٹے الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار واسطہ سرکار سید الشہداء کا، واسطہ جناب حر کی عظیم ترین توبہ کا، پروردگار تمام شرکائے مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو امام علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وعلیہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صحیح ہے۔